درود شریف کی فضیلت تمام مشکلات اور پریشانی فوراً ختم۔ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہر جاتی ہے، اور جب تک تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے، اس میں سے کوئی حصہ بھی خدا تعالی کے حضور پیش ہونے کے لیے اوپر نہیں جاتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جو ان میں سے مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ حضرت فضالہ بن امید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں مجلس فرما رہے تھے۔ اسی دوران میں ایک شخص آ کر نماز پڑھنے لگا۔ جب اس نے دعا کرنی شروع کی تو حمد و ثنا اور درود کے بغیر ہی یوں دعا کرنے لگا کہ اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ جب وہ دعا کر چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اے نمازی، تو نے دعا میں جلد بازی کی ہے۔ جب تم نماز کے آخر میں تشہد کے لیے بیٹھو تو پہلے اللہ تعالیٰ کی ایسے طور پر حمد و ثنا بیان کرو جو اس کی شان کے لائق ہو، اور مجھ پر درود بھیجو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور جو دعا کرنی ہو، اس حدیث کے راوی حضرت فضالہ بن امید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کو یہ ہدایت دے چکے تو اس کے بعد ایک اور شخص آ کر نماز پڑھنے لگا، اور اس نے اپنے لیے دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی، اب دعا کرو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ بن حجرہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنے کا تو ہمیں علم ہے، مگر آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ فرمایا، کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انکا حمید مجید۔ پس جہاں ایسے وقت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی مچا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہوں گے، بھیج رہے ہوں گے، بھیج رہے ہیں۔ ہمارا بھی کام ہے، جنہوں نے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عاشق صادق اور امام الزمان کے سلسلے اور اس کی جماعت سے منسلک کیا ہوا ہے کہ اپنی دعاؤں کو درود میں ڈھال دیں، اور فضا میں اتنا درود صدقے دل کے ساتھ بکھیریں کہ فضا کا ہر ذرہ درود سے مہک اٹھے، اور ہماری تمام دعائیں اس درود کے وسیلے سے خدا تعالی کے دربار میں پہنچ کر قبولیت کا درجہ پا جانے والی ہوں۔ یہ ہے اس پیار اور محبت کا اظہار جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہونا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے ہونا چاہیے۔ درود پاک سے مشکلات کا حل، درود شریف پڑھنا بے شمار برکات کا باعث ہے۔ یہ ایک ایسا ذکر ہے جو کبھی نہ ختم ہوگا، کیونکہ اللہ تعالی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ درود شریف کے فضائل کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ہر طرح کی مشکلات اور پریشانیوں کا حل اس میں پوشیدہ ہے۔ صدقے دل اور نیت کے ساتھ پڑھنے سے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔
درود پاک سے مشکلات کے حل کے ضمن میں مختصر طور پر احاطہ کرتے ہوئے بیان کیا جاتا ہے۔ گھریلو پریشانیوں کے لیے ہر نماز کے بعد گھر میں بیٹھ کر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے سے گھر میں امن و سکون کی حالت رہتی ہے۔ اگر گھر میں بیوی بچے کسی معاملے میں پریشان کرتے ہیں اور ہر وقت لڑائی جھگڑے کی کیفیت رہتی ہو تو 111 مرتبہ درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کریں اور پانی گھر والوں کو پلائیں۔ گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے گا، پریشانی اور تنگی کا معاملہ ختم ہو جائے گا اور گھر کی فضا سازگار ہو جائے گی۔ اس مقصد کے لیے 111 مرتبہ درود پاک کا ورد کرنے کے لیے فجر کی نماز کے فوراً بعد کا وقت انتہائی سعد ہوتا ہے۔ گمشدہ چیز حاصل کرنے کے لیے اگر کسی کی کوئی چیز کھو گئی ہو یا وہ کہیں رکھ کر بھول گیا ہو اور باوجود تلاش کے نہ مل رہی ہو تو رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر سونے سے پہلے باوضو ہو کر 11 روز تک 111 مرتبہ درود پاک پڑھ کر سوئیں تو انشاءاللہ تعالی خواب میں گمشدہ چیز کے بارے میں اشارہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص کسی ایسے ویران مقام پر کھو گیا ہو جہاں پر اسے راستہ نہ مل رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ فجر کی نماز پڑھ کر 1100 مرتبہ درود پاک کا ورد کرے تو اس کی مشکل آسان ہو جائے گی اور پردہ غیب سے اس کی مدد کا سامان پیدا ہو جائے گا۔ غربت و افلاس کے خاتمے کے لیے غربت و افلاس کے خاتمے کے لیے درود پاک کا ذکر کرنا انتہائی فائدہ مند ہوتا ہے۔ جو شخص غربت و افلاس کا شکار ہوا ہو اسے چاہیے کہ وہ ہر روز فجر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد اسے تنگ دستی سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ پردہ غیب سے ایسا سامان پیدا ہوگا کہ اس کی مالی پریشانی خوشحالی میں بدل جائے گی، مال و دولت کی ریل پیل ہو جائے گی۔ لیکن اس مقصد کے لیے بلا ناغہ درود شریف کا ورد کرنا ہی مطلوب مقصد کو پورا کرتا ہے۔ اولاد کے حصول کے لیے بے اولاد خواتین کے لیے درود پاک کا وظیفہ اولاد کے حصول کا باعث بنتا ہے۔ اگر کسی کے یہاں اولاد نہ ہوتی ہو تو اسے چاہیے کہ جمعے کی نماز کے بعد باوضو حالت میں 111 مرتبہ درود پاک پڑھے اور پھر انتہائی رکت اور عاجزی کے ساتھ اپنا سر سجدے میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جلد اولاد کے لیے دعا مانگے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جلد نوازے گی، مراد بار آئے گی اور اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اولاد سے نواز دے گا۔ اگر مراد پوری ہونے کی امید پیدا ہو جائے تو اس عمل کو ترک نہ کریں بلکہ جاری رکھیں۔ اولاد نرینہ کے لیے جس کے یہاں صرف لڑکیاں ہی پیدا ہوتی ہوں وہ اولاد نرینہ کی خواہش رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور جب جمعہ کی نماز ادا کرے تو مسجد میں بیٹھ کر 11 مرتبہ درود پاک کا ورد کرے اور پھر اولاد نرینہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہی اس کی مراد بار آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اسے اولاد نرینہ کی نعمت سے نوازے گا۔ درود پاک کی برکت سے اس کے گھر میں اس نعمت کے عطا ہو جانے سے خوشیوں کا دور دورہ ہو جائے گا۔ ذہنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے اور ذہنی پریشانی کے خاتمے کے لیے نماز عشاء کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر باوضو 111 مرتبہ درود پاک پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے ذہنی سکون حاصل کرنے کی دعا مانگے تو مطلوبہ مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اس مقصد کے لیے 7 یوم تک درود پاک کا وظیفہ اسی طرح کریں۔ اس کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ ذہنی سکون کی دولت حاصل ہو گئی ہے اور ہر قسم کی فکر و پریشانی ذہن سے دور ہو گئی ہے۔ امراض دل کے لیے درود پاک پڑھنا اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ دل کے امراض میں مبتلا افراد شفا حاصل کرنے کے لیے 11 دن تک فجر کے بعد 513 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ ہر قسم کے دل کے امراض میں شفا حاصل ہوگی۔ امتحان میں کامیابی کے لیے، ہر قسم کے امتحان یا کسی جائز مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ 40 دنوں تک درود پاک پڑھنے سے مطلوبہ مقصد حاصل ہوتا ہے۔ جادو ٹونے کے اثرات زائل کرنے کے لیے 40 دن تک نماز فجر کے بعد
101 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला जादू टोने का असर बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। मर्ज निसरान के लिए जो कोई भूल जाने के आर्जे में मुब्तला हो, कुव्वत हाफसा कमजोर हो और कोई बात याद ना रहती हो, तो उसे चाहिए कि वो नमाज फजर के बाद और इशा के बाद हर रोज 100 मरतबा दरूद पाक पढ़े। फिर सूरह बकरा की 10 आयात मुबारका यानी आयतुल कुर्सी की इब्तदा की 4 आयात खालिदून तक और 3 आखिरी आयात पढ़े। यादाश्त बेहतरीन हो जाएगी, भूल जाने का आर्जा जाता रहेगा। मर्ज नस्यान को दूर करने के लिए अगर हर नमाज के बाद 11 मरतबा दरूद शरीफ या रहमान या रहीम 100 मरतबा पढ़े, फिर 10 मरतबा दरूद पाक पढ़े, तो इससे मर्ज निस्यान जाता रहेगा।